بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین ذی وقار، آج کی یہ ویڈیو ایک عظیم سوال کے گرد گھومتی ہے۔ کیا سوشل میڈیا ہمارے ہاتھوں میں رحمت ہے یا زحمت ہے؟ آئیے اس سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ دور حاضر میں جب نوجوان آنکھ کھولتا ہے تو اس کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے اور اس کا دل اسکرین پر۔ صبح اٹھتے ہی واٹس ایپ، ناشتہ کرتے ہوئے انسٹاگرام، اسکول جاتے ہوئے اسنیپ چیٹ، تاکہ جب مسجد پہنچتا ہے تو ٹک ٹاک کے نوٹیفیکیشن۔ الامان والحفیظ، یہ ہے آج کا ڈیجیٹل نوجوان۔ اگرچہ سوشل میڈیا کے کئی فائدے ہیں۔ سوشل میڈیا کے ذریعے دین کی اشاعت ہو سکتی ہے، دین کی تبلیغ ہو سکتی ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہو تو سوشل میڈیا سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت سنی جا سکتی ہے، نعت رسول پاک کو سماعت کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ علماء کی تقریریں سنی جا سکتی ہے۔ سب سے بڑھ کر علم دین حاصل کرنے کے لیے ذرائع و اسباب مہیا ہو سکتے ہیں، کورسز کیے جا سکتے ہیں۔ اور سوشل میڈیا کا ایک اہم فائدہ یہ بھی ہے کہ رابطے کی جو اپلیکیشنز ہیں اس کے ذریعے ماں باپ، بہن بھائیوں سے اور رشتہ داروں سے رابطے کیے جا سکتے ہیں۔ لیکن میرا آپ سے یہ سوال ہے، کیا سوشل میڈیا کا مثبت استعمال ہو رہا ہے؟ یقیناً ہر ایک شخص یہ کہے گا سوشل میڈیا کا جو استعمال مثبت ہونا چاہیے تھا وہ منفی انداز سے ہو رہا ہے۔ وقتی لذتیں حاصل کی جا رہی ہیں جو کہ دائمی نقصان کا باعث بنے۔ ہم نے دیکھا سوشل میڈیا کے ذریعے اور اس موبائل کے ذریعے لوگ گانے، باجے، رقص اور اس طرح کی ویڈیوز اور بے حیائی دیکھتے ہیں۔ الامان والحفیظ۔ سامعین ذی وقار، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا تو ایمان کا حصہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ مسلمان کی وہ حیا کہاں گئی جو اس کا ترہ امتیاز ہوا کرتی تھی، جو اس کے ایمان کا حصہ ہے؟ لیکن بدقسمتی سے ہم نے حیا کا وہ پہلو چھوڑ دیا ہے اور اپنے آپ کو سوشل میڈیا پر اور موبائل پر قربان کر دیا ہے۔ اس کا ایک بہت ہی نقصان دہ پہلو یہ بھی ہے کہ جب انسان سوشل میڈیا پر مستغرق ہوتا ہے، مصروف ہوتا ہے، نماز کے اوقات کا پتہ نہیں چلتا کہ کب جماعت کا وقت ہوا اور کب نماز پڑھنے جائے۔ وہ نماز تو چھوڑ سکتا ہے لیکن پب جی نہیں چھوٹتا، وہ نماز تو چھوڑ سکتا ہے لیکن میچ نہیں چھوٹتا۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، بربادی ہے، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے بھولے بیٹھے۔ ایک اور نقصان، وقت کا ضیاع۔ ہم گھنٹوں سوشل میڈیا پر گزار دیتے ہیں۔ ایک ریسرچ کے مطابق نوجوان 4 سے 6 گھنٹے تک سوشل میڈیا پہ گزار دیتا ہے۔ سامعین ذی وقار، امام غزالی فرماتے ہیں وقت وہ تلوار ہے کہ اگر تم نے اسے نہیں کاٹا تو وہ تمہیں کاٹ دے گا۔ اور سب سے اہم فتنہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا سیلفی کلچر عام ہے۔ نوجوان لڑکے لڑکیاں اپنی تصاویر سوشل میڈیا پر ڈال دیتی ہیں۔ الامان والحفیظ، یہ وہ فتنہ ہے جسے سمجھنا ہوگا ورنہ ہماری نوجوان نسل تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اور اچھا کام بھی کریں تو سوشل میڈیا پر اس نیت سے ڈالیں کہ دین کی تبلیغ و اشاعت ہوگی یا کوئی اچھی نیت ہو، ورنہ اگر دکھاوے کے لیے کام کیا ہوگا اور سوشل میڈیا پر ڈال دینے کی صورت میں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ریا یعنی دکھاوے کے لیے کام کیا اللہ قیامت کے دن اسے ذلیل کرے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے نوجوان بھائیوں اور محترم والدین، سوشل میڈیا بالذات برائی نہیں لیکن اس کا استعمال بہت برا کیا جاتا ہے۔ یہ ایک آگ کی مانند ہے، اگر چولہے پر ہو تو کھانا بنتا ہے اور یہ آگ اگر ہاتھ پہ ہو تو ہاتھ جل جائے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دنیا وہی اچھی ہے جو آخرت کی یاد دلائے۔ نوجوان بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے دنیا میں ایسے رہیں کہ آخرت میں اچھے انداز سے تمہیں یاد کیا جائے۔ لہٰذا سوشل میڈیا کو ذریعہ بناؤ کہ جہاں سے قرآن سنو نہ کہ گانے، جہاں سے علم دین حاصل کرو نہ کہ بے حیائی، جہاں نعت رسول پاک کو اپنا شیوا بناؤ نہ کہ فیشن کو۔ بس یہی آج کا ہمارا پیغام ہے۔ نوجوانوں سے گزارش ہے، والدین سے گزارش ہے کہ اس اہم پیغام کو سمجھیں اور عمل کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔